مشکات دوم کا سبق نمبر 44 باب الکتاب الی الکفار و دعائهم الی الاسلام۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کافروں کو جو دعوت دی جاتی ہے نا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جا کر گشت وغیرہ کی صورت میں، رحلے کی صورت میں، بعض اوقات خط و کتابت، ارسال و مراسلے کے ذریعے دعوت دی جاتی ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے دعوت دی جائے، اگر دعوت پہنچ چکی ہو مستحب ہے، نہ پہنچ چکی ہو دعوت دینا واجب ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سارے صحابہ کو ساتھ لیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، تو ادھر ادھر خط و کتابت کے ذریعے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، سرداروں کو خطوط کے ذریعے دعوت دی کہ اسلام لاؤ، سالم رہو گے، ورنہ جنگ وغیرہ جزی کے لیے تیار ہو جائے۔ باب الکتاب الی الکفار و دعائهم الی الاسلام، کافروں کو دعوت دینا، ان کو خط لکھنا وغیرہ اسلام کی طرف بلانا۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر شاہ روم کو لکھا، یدعو الی الاسلام، اسلام کی طرف اس خط میں دعوت دیتے، وبعث بکتاب الیہ دحیۃ الکلبی، دحیہ کلبی کو دیکھ کر یہ خط بھیجا تھا، وامرہ ایدہ الی عظیم بصرہ، اور حکم دیا تھا کہ بصرہ علاقے کا جو کیا ہے سردار امیر اس کو یہ دے دے، لیتہ الی قیصر، تاکہ وہ قیصر تک پہنچا دی۔ فاذا فیہ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ، من محمد ابن عبد اللہ بلسات من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ بسم اللہ سے خط شروع کیا، کیونکہ خط کے آداب میں سے یہ کہ بسم اللہ وغیرہ سے شروع کرے، اگر اہانت وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو تو بسم اللہ لکھ دے۔ اس کے بعد نام وغیرہ لکھ لے، جس نے یہ بھیجنا ہو، مرسل اس کا نام ہو، من محمد عبداللہ و رسول کے الفاظ سے ظاہر کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول، اپنی حیثیت بھی ظاہر کرے، اور آخر میں یہ بھی لکھ لے ہرقل، یہ کیا ہے مرسل الیہ کا نام، الی ہرقل عظیم الروم۔ اور اس میں پھر یہ جو مین بات لکھی وہ یہ ہے، جو مین مضمون ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی، ان لوگوں پر سلام جو ہدایت قرآن وغیرہ صحیح راہ کی اتباع کرے۔ اما بعد، بسم اللہ حمد اللہ وغیرہ کی بعد لکھا، فإنی ادعوک بداعیۃ الاسلام، اسلام کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں، اسلم تسلم واسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام لاؤ سلامت میں رہو گی، جنگ وغیرہ سے بھی محفوظ ہو جاؤ گی، اور اسلام سے آدمی عذاب سے دنیوی اور اخروی فتن عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام لاؤ، اللہ آپ کا اجر دگنا دے گا، کیونکہ ایک تو اپنے دین پر رہ رہے تھے، نصرانیت پر، اگر اس پر آپ صحیح طرح چل رہے تھے ایک تو اس کا ثواب ہوگا، اور دوسرے پھر کیا کرنا، دوسرے نبی کو مان لائی، آپ کو دوسرا ثواب ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر آپ منہ پھیر دیں گے، فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، تو صرف تمہارا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جو تمہارے مذہب کے کیا ہوتے ہیں، راہب وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا، یا جو تمہارے مذہب والے متبعین ہیں، جو تمہاری وجہ سے اسلام سے نامانوس ہو جائے، تمہاری وجہ سے نفرت کرے کہ ہمارے مالک بادشاہ وغیرہ ایمان نہیں لا رہے تو ہم کیوں لائے، تو استمراری کفر کی وجہ سے کہ وہ کفر پر مستمر رہیں گے، ان کا گناہ بھی تم پر پڑے گا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پھر یہ لکھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ پھر خط میں یہ متفقہ بات اس کو لکھ دی، اور یہ اصول وغیرہ ہے کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہونا
تو ان باتوں کے ذریعے دعوت دے جو سب میں متفق علیہ باتیں ہوں، اختلافی باتیں ذکر نہ کرے جو مذہب وغیرہ دین کے اعتبار سے مختلف ہو۔ اور اس پر تو تمام ادیان کا اتفاق ہے نا کہ شرک نہیں کریں گے، صرف خدا کی عبادت کریں گے۔ نصرانیت میں بھی تھا، یہودیت میں بھی تھا، اسلام میں بھی یہی حکم ہے وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّہ، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب وغیرہ معبود یا مسجد وغیرہ نہیں بنائیں گے۔ پھر ان سے کہہ دو اگر اس متفقہ بات پر بھی تم اتفاق نہیں بن رہا تو پھر کہہ دینا کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس بات سے ہٹیں گے نہیں، بات تو وہی ہے جو ہم نے کہی، باقی آپ کا ماننا نہ ماننا تم پر موقوف ہے۔ متفق علیہ۔ وفی روایت مسلم قول، مسلم کی روایت میں یہ آیا ہے کہ من محمد رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ لکھے تھے، وقل اسم الاریسیین یا اسم الیریسیین، وقال بدعایت الاسلام۔ وعنہ مذکور صحابی روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتاب الى کسرا، ایک اور بادشاہ کو یہ خط لکھا، ایران کے جو بادشاہ تھے ان کو کسرا کہتے تھے، مع عبداللہ بن حذافۃ السہمی، عبداللہ سے کو خط دیا تھا، فمریت کو الى عظیم البحرین، کہتا کہ بحرین کی جو سردار ہے اس کو دے دینا، فدفعہ عظیم البحرین الى کسرا، اس نے کسرا تک خط پہنچایا۔ فلما قرأ جب کسرا نے اس خط کو پڑھا، مزقہ، تکبر و غرور اور تبختر کی وجہ سے اس خط کو پاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قال ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ اس کو اور اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جیسے انہوں نے میرے خط کا احترام نہیں کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ حق ہے کہ جو کیا کر لے، خط وغیرہ بھیج دے، اس کو آدمی تو پڑھ لے، کم سے کم پھر کیا کر لے، جواب بھی دے کہ آپ کی یہ بات میں نہیں مانوں گا۔ پاڑنے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے، اس پر پو لگانے سے کچھ نہیں بنتا، صرف اپنی بے عزتی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے پھر اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا، اپنے ہی بیٹے نے مار دیا۔ پھر اس نے دوائی رکھی تھی، زہر وغیرہ رکھا تو اس پر دوائی کا نام لکھا تھا، تو اس کا بیٹا بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو اس کا سارا جو تخت تھا پلٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک خاتون بادشاہت پر بیٹھ گئی، بادشاہ بنائی گئی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى کسرا و الى قیصر و الى النجاشی، نجاشی بادشاہ کو بھی خط لکھا تھا، جو افریقہ وغیرہ ایتھوپیا کے بادشاہ ہوتے تھے، حبشے کے۔ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، ہر ظالم متکبر اور بادشاہوں کو خط لکھا، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّہ، اللہ کی طرف ان کو دعوت دی۔ وَلَيْسَ بِالنَّجَشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نجاشی نہیں اصحمہ جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی، یہ دوسرے نجاشی ہیں۔ وعن سلیمان بن بریدہ نبی قول سے کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرنا لجیشن و سریت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے دستے کا یا لشکر کا، اوصاف فی خاصتہ بتقوی اللہ، خصوصاً تو اس کو یہ حکم دیتا کہ خود تقوی اختیار کرنا، تقوی رکھو گے نا سارے کام بن جائیں گے۔ ومن معه من المسلمین خیرہ، جو مسلمان اس کے ماتحت ہوتے ان کے متعلق حکم دیتا کہ ان کے متعلق خیر خواہی رکھنا۔ ثم قول، پھر کہتے کہ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، بسم اللہ کر کے غزوے کرنا، قاتل من کفر باللہ، کافروں کو مارا کرو، اغزو فلا تغلو، خیانت نہیں کرنا، ولا تغدر، دھوکے نہیں کرنا، ولا تمثلوا، مسئلے نہیں کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، بچوں کو نہیں مارنا۔ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، کہ جب کافروں سے، دشمنوں سے مڑبیڑو، جنگ ہو تو جنگ سے پہلے تین باتوں کی پیشکش کرو پہلے۔ فَأَيَّتُهُنَّ مَا جَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، جو بھی بات قبول کرے تو قبول کر لینا، وَكُفْ عَنْهُمْ، رکے رہنا۔ ثُمَّ ادْعُ إِلَى الْإِسْلَامِ، پھر اسلام کی طرف دعوت دینا، فَإِنْ جَابُوكَ، اگر قبول کر لے، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفْ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، پھر ان کو یہ بھی دعوت دینا
کہ دارالکفر سے دارالایمان، دارالاسلام، دارالہجرہ چلی جائے۔ واخبرہم، اور یہ بتانا کہ انہم ان فعلوا ذالک، کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا، فلہم ما للمہاجرین، تو جو فائدے وغیرہ ہوں گے مہاجرین کے لیے یا ثواب استحقاق مالی پہ وہ ان کے لیے بھی ہوگا۔ وعلیہم علی المہاجرین، جو قوانین وغیرہ یا جو احکام نافذ ہوں گے مہاجرین پر وہ ان پر بھی ہوں گے۔ فَإِنْ أَبَوْا يَتَحَوَّلُ مِنْهَا، اگر وہ دارالکفر سے نہیں جانا چاہ رہے، فَأَخْبِرْهُمْ، بتا دینا کہ انہم یکونون کعرب المسلمین، وہاں مسلمانوں کی طرح ہوں گے جو اپنے اوطان وغیرہ صحراؤں میں رہتے ہیں۔ یجری علیہم حکم اللہ الذی یجری علی المؤمنین، حکم تو ان پر ہوگا، قانون تو نافذ کیا جائے گا۔ ولا یکون لهم فی الغنیمۃ والفیء شیء، لیکن جام غنیمت وغیرہ فائدے مسلمانوں کو پہنچتے ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے۔ ہاں اگر جہاد میں شریک ہو جائے تو الگ بات ہے۔ الا یجاہد مع المسلمین فإنہم ابوا، اگر وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہتے، فسلہم الجزیہ، جزیہ طلب کرنا۔ فإنہم اجابوک، اگر اس کے لیے تیار ہو، فاقبل منہم وکف عنہم، تو قبول کر لو۔ فإنہم ابوا، اگر جزیہ نہیں دے رہے، فاستعن باللہ وقاتلہم، تو پھر اللہ کی مدد سے لڑنا۔ وَإِذَا حَصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر کسی قلعے کا کیا کرے، محاصرہ کرے، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةً اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اگر وہ آپ سے مانگے کہ اللہ و رسول کا ذمہ دو، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةً اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اللہ و رسول کا ذمہ نہیں دینا اور نہ لینا، کیونکہ اس طرح سے دھوکہ ہو سکتے۔ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، ان کو اپنا ذمہ دیا کرو۔ فَإِنَّكُمْ إِن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ، اگر تم اپنے ذمے کو توڑ دو، اپنے وعدے کو توڑ دو، یہ ہلکی بات ہے، اس سے کہ من ان تخبر ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ، و رسول کا وعدہ توڑ دو یا کوئی حکم توڑ دو۔ وَإِنْ حَصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اس طرح اگر کسی اور جگہ یا کسی موقع پر کسی قلعے وغیرہ کا محاصرہ کرے، فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ، وہ آپ سے یہ چاہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر اتار دو، فَلَا تُنزِلُوا عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پر نہیں اتارنا، کیا پتہ اللہ کا کیا حکم ہے اور کس طرح سے کر لے۔ وَلَكِنْ نُنزِلُ عَلَىٰ حُكْمِكَ، اپنے فیصلے پر اتارنا ہے، اتر جانا، ہمیں جو پسند لگانا وہی کریں گے، تو اس میں آپ کو جھوٹ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تُصِيبَ حُكْمَ اللَّهِ فِي أَمْ لَا، کہ اللہ کے حکم کے مطابق بھی کر جاؤ گے یا نہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بعض ایامه التي لقي فيها العدو، عبداللہ سے کہتے پیغمبر سے ان بعض دنوں میں جس میں دشمن سے جنگ کے لیے گئے تھے، انتظر حتى مالت الشمس، کہ میلان شمس تک انتظار کی، ثم قام في الناس، پھر کڑے ہو کی تقریر فرمائے، فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے مڑ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، کیونکہ جنگ میں نقصان بھی ہوتے ہیں ظاہری طور پر۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں جب آمنا سامنا ہو جائے، فَاصْبِرُوا، ڈٹ کر رہنا، وَاعْلَمُوا، اور جان لینا کہ یہ لڑنا فضول کا لڑنا نہیں ہے بلکہ جنت کے لیے لڑنا ہے۔ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے تحت نیچے ہیں۔ ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو غزوے میں لے جاتے تھے جنگ کے لیے، لم یکن یغزو بنا حتی یصبح الصبح، تک انتظار کرتے ہوئے، انظر الیہم فإن سمع اذانا کف عنہم، اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو رک جاتے، وإن لم يسمع اذانا اغار علیہم، اگر اذان نہ آتی اس علاقے سے تو کیا پتہ کون لوگ ہوں گے، کافری ہوں گے، کیونکہ مسلمان جو بیچ میں رہتے وہ بھی اذان دیتے تو وہاں سے نہ روکتے، حملہ کرتے تھے۔ قال فخرجنا الى خیبر، ہم ایک مرتبہ خیبر کی طرف نکلے جنگ کے لیے، فانتہینا الیہم لیلا، رات کو ہم وہاں پہنچے، فلما اصبح، جو صبح ولم يسمع اذانا، اذان کی آواز نہیں، رکب ورکبت خلف ابی طلحہ، وہ بھی سوار ہو گیا، میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا، وان قدمی لتمس قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قدم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے لگ رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے۔ قال فخرجوا الینا بمقاتلہم ومساحیہم، تو کھیتوں کی طرف یہود نکلے، بیلچے وغیرہ پاوڑے اپنے پاس لے کر آ رہے تھے۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو آیا کہ پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، نظر آیا، قولوا کہنے لگے محمد واللہ محمد والخمیس،
محمد آئے ہیں لشکر کے ساتھ، چلو بھاگ جانا۔ فلجوا الی الحصن، بھاگ گئے قلعوں میں، پناہ لے گئے۔ فلما راہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیغمبر اسلام نے دیکھا، قلت، کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین، کہ جب ہم کسی کی قوم میں اتر جاتے ہیں تو ان قوم کا بہت برا ہوتا ہے، ان کی صبح بری ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ ان کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے وغیرہ، وہ کوئی مٹائی یا تقسیم نہیں کرتا۔ متفق علیہ۔ وعن النعمان بن مقرن قولی صاحب کہتے ہیں، شہدت القتال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا چکا تھا اور اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ چکا تھا۔ فکان اذا لم يقاتل القتال اول النہار انتظر، جب دن کی شروع سے میں نہ لڑتے نہ تو انتظار کرتے، حتی تہب الارواح، یہاں تک کہ ہوائیں چلتی، وتحضر الصلاۃ، اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تو اس وقت کیا کرتے؟ لڑتے۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی عن النعمان بن مقرن قل شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان اذا لم يقاتل اول النہار انتظر حتی تزول الشمس، زوال الشمس تک انتظار کرتے، وتہب الریاح، اس وقت ہوائیں بھی چلتی، وینزل النصر، اس وقت مدد نازل ہونے کی دعا کرتے تھے اور مدد نازل ہوتی تھی نماز کے بعد۔ رواہ ابو داود۔ وعن قتادة عن النعمان بن مقرن قول، وہی حدیث 2-3 مرتبہ لائی، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان اذا طلع الفجر امسک حتی تطلع الشمس، صبح جنگ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ طلوع شمس ہو جاتا، فاذا طلعت قاتل، اس وقت لڑتے، فاذا انتصف النہار امسکا، پھر جو آدھا دن ہو جاتا رک جاتے نماز کے لیے ظہر، حتی تزول الشمس، کی زوال شمس ہو جاتا، فاذا زالت الشمس قاتل حتی العصر، پھر نماز کے بعد عصر تک لڑتے، ثم امسک، منا نماز کے لیے جنگ کو روک دیتے۔ تم خود سوچ لے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کو روک دیتے نماز کے لیے، اور ہم لوگ کیا کرتے؟ عام کاموں کو بھی نہیں روک سکتے جنگ کے لیے، مارکیٹ بند نہیں ہوتی، دکان بند نہیں ہوتی نماز کے لیے، کچھ بھی بند نہیں ہوتا اور نہ کوئی کام روکا جاتا ہے، سب کہتے یہ بھی کام ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو بھی کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے، نہیں لڑتے تھے، ایک لشکر کو دشمن کی طرف کھڑا کر کے رکھتے تھے اور ایک کو جماعت میں سب سے نماز پڑھواتے تھے اکٹھا ہو کر۔ ثم امسک حتی صلی العصر ثم قاتل، قال قتادہ کان یقول عند ذلك تهیج الریاح النصر، کہ اس وقت مدد کی ہوائیں چلتی ہے، ویدعو للمؤمنین، ویدعو المؤمنین لجوشہم فی صلاتہم، نماز بھی ان کے لیے مدد کی دعائیں کرتے تھے۔ وعن عصام المزنی قول، اسے بھی روایت کرتے کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فقال اذا رأیتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا، کہ جب کسی جگہ مسجد دیکھو یا کافروں کے علاقوں کے بیچ مسلمان رہ رہے ہو، اذان سنو تو بلا تحقیق کسی کو نہیں مارنا، بلکہ پوچھ گچھ معلومات کے ذریعے مسلمانوں کو بچانا اور کافروں کو مارنا۔ الفصل الثالث عن ابی وائل قول کتب خالد بن الولید الی اہل فارس، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط لکھا فارس والوں کو، ایران والوں کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد بن الولید الی رستم و مہران فی ملأ فارس، کہ میں یہ خط رستم اور مہران کو لکھ رہا ہوں فارس کے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ جو کیا ہے ان کے بڑے سردار ہوتے سب کو یہ میرا پیغام ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی، یہ الفاظ لکھنے کے بعد یہ ٹائٹل ہوتا تھا، مین ٹائٹل، ہیڈنگ، اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام، ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے، ہماری بھائی بن جاؤ، فإن ابیتم، اگر بھائی بننا نہیں چاہ رہے، دشمنی بننا چاہ رہے نا، فاتوا الجزیہ، چلو جزیہ دیا کرو، کچھ سہولت ہوگی تمہارے لیے، عیدن، وہ بھی کیا کر کے ہاتھ نیچے رکھ کے دے دینا، وانتم صاغرون، ذلیل ہو کے آنا، نیچے ہو کے آنا، گردن جھکا کر آنا، فإن معی قوما، میرے پاس ایسے سالار، میرے پاس ایسی فوج اور جنگ کی کیا ہے شدائی ہیں، یحبون القتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں شہادت کو
ایسے پسند کرتے ہیں کما یحب فارس الخمر، جسے تم لوگ شراب پینا پسند کرتے ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی، رواہ فی شرح السنہ۔ باب القتال فی الجہاد، جہاد میں شہید ہونا، قتل ہو جانا اور دوسروں کو مارنا وغیرہ جو پہلے بھی گزر چکے، مزید اور احادیث کی ذریعے سے حضرت مصنف سے اس پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ الفصل الاول، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، احد کے دن ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارأیت ان قتلت، اگر میں شہید ہو گیا، فإن انا، کہاں ہوں گا، قال فی الجنہ، جنت میں ہوں گے نا، فلقت تمرات فی یدی، ہاتھ میں کچھ کھجوری رکھی تو بھی پھینک دی، ثم قاتل حتی قتل، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وعن کعب بن مالک قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ، جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے یا دستے میں چل جاتے، الا ورا بغیرہا، تو توریا کرتے تھے، وہ راستہ نہیں بتاتے تھے جس سے چلے جاتے تھے، بلکہ اس امر کو مخفی رکھتے تھے کہ کہیں دشمن داؤ نہ لگائے۔ حتی کان تلک الغزوہ، نے غزوہ تبوک، غزاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، ہاں جو غزوہ تبوک والا معاملہ تو وہ صریح کر کے بتایا تھا، سخت گرمی میں ہوا تھا۔ واستقبل سفرا بعید، دور کا سفر تھا۔ ومفاز، جنگل صحرائیں بیابان تھے۔ وعدوا کثیرا، بڑی تعداد میں دشمن سے مقابلہ تھا۔ فجلی للمسلمین امرہم، مسلمانوں کو واضح کر کے معاملہ بتایا کہ سب نے تیاری کرنی ہے۔ لیتأہبوا اہبۃ غزوہم، تاکہ سب مکمل تیاری کر لے۔ فاخبرہم بوجہہ الذی یرید، تو جس جگہ سے جانا چاہ رہے تھے سارا کچھ بتا دیا۔ رواہ البخاری۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الحرب خدعۃ، جنگ صرف یہ نہیں کہ خود کو کیا کر دے، مروا دے یا خود کو شہید کروا دے، یا اسی جگہوں پہ حملے کر دے کہ جہاں پر اس کو یقین ہو کہ بچنے کا امکان نہیں، اس کو جنگ نہیں کہتے۔ جنگ کا معنی ہے خدعۃ، چال چلانا، طریقے چلانا، خدعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر آپ کو کامیابی نظر آئے وہاں پر کیا کر لے، حملہ کر لے، اور اس طرح سے دشمن کو کیا کر دے، ٹوپی پہنائے، دشمن وغیرہ کو ایسے داؤ کے ذریعے سے ناکام بنائے، شکست دے دے کہ اس کو ان باتوں کا خیال بھی نہ ہو، تعریض وغیرہ کر لے، کنایے کر لے، تدابیر سے کام لے، حماقت سے کام نہ لے، اسی طرح سے ناسمجھوں کی طرح اور کیا جو ٹریننگ وغیرہ نہ ہو ان کی طرح نہ لڑے کہ خود کو ہلاک کروا دے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونساء من الانصار معه، کہ سفر میں، غزوے میں بعض اوقات خواتین بھی لے جاتے تھے پیغمبر علیہ السلام۔ اذا غزا یسقین الماء، وہ پانی پلاتی تھی، ویداوین الجرحى، زخمیوں کو پٹیا وغیرہ باندھتی تھی، علاج کرتی تھی، دوائیاں لگاتی تھی۔ ان میں عطیہ قالت غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گئی تھی، سب غزوات، 7 غزوں میں۔ اخلفهم فی رحالہم، میں ان کے لیے کجاؤ کی جگہ پر رہتی تھی، فاصنع لهم الطعام، میں کھانا پکاتی تھی، بناتی تھی، واداوی الجرحى، زخمیوں کی دوائی کا علاج وغیرہ کرتی تھی، وقوم علی المرضى، جو بیمار ہوتے ان کی نگرانی وغیرہ خیال رکھنا، فرسٹ ایڈ پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، جنگ کے دوران پیغمبر اسلام نے ان خواتین کے مرنے سے منع فرمایا ہے جو سازش میں شامل نہ ہو، یا بوڑھے ہو یا بچے ہو۔ وعن الصعب بن جسام قال، اسے اب روایت کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اہل الدار یبیتون من المشرکین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ایسے لوگ ہو کہ جو کیا کرتے ہو، یبیتون، راتوں کو جنگ وغیرہ میں لگے یا ان کو تکلیف وغیرہ پہنچ جائے، فیصاب من نسائہم، ان پر حملہ ہونے کی وجہ سے رات کو خواتین وغیرہ لگ جائے، زخمی ہو جائے، وزرریہم، یا بچے لگ جائے، قال فرمایا ہم منہم، چلو بھی کافر ہے نا، اگر غلطی میں لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زبردستی ان کو نہیں مارنا چاہے بچوں وغیرہ کو۔ پھر ہم من آبائہم،
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نخل بنی النذیر، بنی النذیر کی جو کھجور والے درخت تھے وہ بھی جلا دی، کاٹ دی، وحرق اور جلا دی، ولہ یقول حسان، اسی کے بارے میں تو حسان بن ثابت یہ کہتے تھے، وہان علی سرات بنی لوی حریق بالبویرۃ مستطیر، وہان علی سرات بنی لوی، بنو لوی کے جو سردار ان پر یہ بات ہلکی لگی کہ بویرہ علاقے میں آگ جو ہے لگی ہوئی ہے، پھیل گئی ہیں، مانا ان کو بھڑکانا چاہتے تھے کہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آگ جل رہی، جو رؤسائے قریش تھے، اشراف قریش تھے، کہ دیکھیں تم لوگ یہ کہہ رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فساد سے منع کر رہے، خود کیا کر رہے، آگ وغیرہ لگا رہے ہیں، تو بتا دیا نا کہ جو آگ وغیرہ یہاں پر جل رہی ہیں یا تمہارے درخت وغیرہ کٹ رہے ہیں، یہ تمہاری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے نا، تم لوگوں نے سازش کی دی، آپ لوگوں کا ہی اس میں کیا ہے، سارا فساد شامل ہے۔ وفی ذلک نزلت، اور اسی کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی تھی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، کہ جلانے کا، کاٹنے کا جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے نہیں کر رہے۔ وعن عبداللہ بن عون ان نافعا كتب الیہ، ابن نافع نے اس کو لکھا تھا عبداللہ بن عون کو، یخبر خبر دے رہے تھے کہ ابن عمر اخبر، ابن عمر نے مجھے بتایا تھا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغار علی بن المستلق، بن المستلق پر حملہ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، غارین فی نعامہم، کہ وہ کیا تھے، جانوروں میں لگی ہوئی تھے، غافل تھے، بالمریسی، مریسی جگہ پر، فقتل المقاتلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیوں کو قتل کر دی، وسبا الذریہ، اور جو بچے وغیرہ خواتین تھیں ان کو بندی بنایا۔ وہاں نبی اسید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا یوم بدر، بدر کی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کہا، حین صففنا لقریش، ہم نے قریش کے ہم نے سامنے صفی بنا دی، وصفوا لنا انہوں نے بنائی، اذا اکثبوکم، جب وہ تمہاری قریب پہنچ جائے لشکر کی شکل میں، فعلیکم بالنبل، اس وقت تیر پھینکنا تاکہ تیر ضائع نہ چلا جائے، وفی روایت اذا اکثبوکم، جب قریب آ کر آئے، فرموہم، تب مارنا، واستبقوا نبلکم، خامخواہ تیر نہ چلانا، اس کو باقی رکھنا، کام آ جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ وحدیث سعد هل تنصرون یا هل تنصرون سنذکر فی باب فضل الفقراء، وحدیث البراء باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا فی باب المعجزات، انشاءاللہ تعالی جو حدیث سے آگے آئے گی۔